الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 30 سورۃ الکوثر، اردو ترجمہ اور تفسیر۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اس کا تعارف دیکھ لیا۔ آج کے سبق میں آیت نمبر 1 سے باقاعدہ آغاز کیا جا رہا ہے، جس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا۔ الکوثر لفظ کے اندر اتنی ڈیپتھ ہے، اگر عربک گرامر کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ اس کا وزن فعل کے وزن پہ آتا ہے، اور یہ صیغہ مبالغہ ہے۔ اس کو آسان الفاظ میں کہوں تو سپرلیٹیو ڈگری ہے، یعنی کسی چیز کا از حد تک، جس میں اگر آپ کو کہیں کسی چیز کا اتنا کثیر ہونا کہ اس کا اندازہ نہ لگایا جا سکے، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کوثر کا۔ چنانچہ اس ایک لفظ کے اندر، کیونکہ عربک اتنی رچ لینگویج ہے کہ اس کو ہم اپنی کسی دوسری زبان کے مطابق ایز اٹ از ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے، لیکن اردو میں جو اس کے لیے بہترین ترین لفظ جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ خیر کثیر ہی مفسرین نے اس کا ترجمہ جو ہے وہ کیا ہے، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا۔ اب یہ بیسیکلی ہے کیا؟ کوثر کی تفسیر میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، یعنی ایک رائے یہ ہے کہ اس سے مراد حوض کوثر ہے، جس کے بارے میں اور آپ ہم سب جانتے ہیں، جو میدان حشر میں ہوگا، اور اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے پیاسوں کو سیراب فرمائیں گے۔ لیکن علماء کہتے ہیں در حقیقت حوض کوثر بھی اٹ سیلف خیر کثیر میں شامل ہے، اور خیر کثیر کیا ہے اس کے متعلق مختلف تفاسیر میں لگ بھگ 25 سے 30 اقوال ملتے ہیں ہمیں، تابعین کے، مفسرین کے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہونے والا خیر کثیر آخر ہے کیا۔ تو اس سے سب سے بڑی مثال اس سے ریلیونٹ قرآن کریم میں ملتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہترین درجے کی حکمت عطا ہوئی۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، جسے حکمت عطا کر دی گئی گو کہ اسے خیر کثیر عطا کر دیا گیا۔ اب یہاں پر عربی کے اندر بھی خیرن کثیرہ لفظ آیا ہے۔ اگر ہم اس کو سمرائزڈ فارم میں دیکھیں، تمام تر اقوال کا خلاصہ، تو ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ جنت میں موجود ایک نہر ہے، اسے بھی کوثر کہا گیا۔ نبوت کے فیوز و برکات ہیں، وہ بھی از حد، یعنی جس قدر زیادہ رسول اللہ کے پاس ہیں اس قدر کسی اور نبی کے حصے میں نہیں آئے۔ اگرچہ تمام نبوت کے اعتبار سے تو، منصب کے اعتبار سے تو ہم کہہ لیں کہ ہم جن پر ایمان لاتے ہیں وہ تو ایمانیات کے جو تقاضے ہیں وہ یہ ہے کہ سب پر ایک سا ایمان لایا جائے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منصب کے اعتبار سے مرتبہ بلند حاصل ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے حوالے سے دین اسلام کی تکمیل کا رتبہ آپ کو دیا گیا کہ آپ کے تھرو ہی دین اسلام کو تکمیل عطا ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم۔ پھر صحابہ کرام کی کثرت آپ کو عطا ہوئی۔ پھر آپ کے لیے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کے الفاظ قرآن کریم میں آئے کہ اللہ رب العالمین خود آپ کا ذکر بلند کرے گا آپ کی خاطر، اور رہتی دنیا تک آپ کا ذکر خیر موجود رہے گا۔ پھر مقام محمود کو اٹ سیلف ریلیٹ کیا گیا خیر کثیر کے ساتھ۔ تو بہرحال اس آیت کے مفہوم میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی طرف سے سب کچھ عطا کر دیا گیا، کثرت کے ساتھ عطا کر دیا گیا، جس کی انسانیت کو ضرورت ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک ہم نے آپ کو بے شمار خوبیاں عطا فرمائی اور کثیر فضائل عنایت کر کے آپ کو تمام مخلوقات پر افضل کیا۔ آپ کو حسن ظاہر بھی دیا، حسن باطن بھی عطا کیا، نسب عالی بھی دیا، نبوت بھی، کتاب بھی، حکمت بھی، علم بھی، شفاعت بھی، حوض کوثر بھی، مقام محمود بھی، امت کی کثرت بھی، اور دین کے دشمنوں پر غلبہ بھی،
فتوحات کی کثرت بھی، اور بھی بے شمار نعمتیں اور فضیلتیں آپ کو عطا کی گئیں جن کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ بے شک۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو آپ اپنے رب کے لیے نماز قائم کیجئے، نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے۔ اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب یہ آیات کا نزول ہوا تو وہ کنڈیشن کیا تھی کہ مسلسل ایک طرح کی ریزسٹنس کا سامنا تھا، دین کی تبلیغ کرنے کے حوالے سے آپ کو مشرکین کی بہت زیادہ جو ہے وہ اس حوالے سے یو کین سے کہ ایسے کہ ان کی طرف سے رد عمل سامنے آ رہے تھے کہ وہ ہر طرح سے زبانی یا جسمانی طور پر وہ مسلمانوں اور رسول اللہ کو اذیت دینے سے باز نہیں آ رہے تھے۔ مکی دور کی بات کریں تو آپ نے مکہ میں جو سال گزارے 13 سال وہ کس قدر کٹھن تھے، اور مدینہ میں آئے تو یہاں منافقین سے آپ کو سامنا تھا اور وغیرہ وغیرہ وہ جو مشکلات تھیں۔ اگر اس کو قرآن کریم کی دیگر آیات کے ساتھ جوڑیں نا تو بظاہر کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ یہ جو آپ کے ساتھ رویہ برت رہے ہیں، جو جن مشکلات کا آپ کو سامنا ہے، اس کے بدلے میں آپ اپنے رب سے کنیکشن کو مزید اسٹرانگسٹ کرتے جائیے، اپنے رب سے اپنے تعلق کو مضبوطی کے ساتھ جو ہے وہ قائم رکھتے رہیے۔ ٹھیک ہے، اس حوالے سے قرآن کریم میں ایک اور جگہ ذکر آتا ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اے نبی آپ فرما دیجئے میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میرا دنیا سے چلے جانا للہ رب العالمین، اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، لا شریک لہ، اس کے مثل، اس کے برابر، اس جیسا کوئی دوسرا نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اور مجھے یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں کروں، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں سب سے پہلا مسلمانوں میں سے ہوں۔ ٹھیک ہے، اب سورۃ الانعام کی آیات آپ کے سامنے پڑھی 162 163، ان کو ایز اے ریفرنس آپ دیکھ لیجئے گا۔ اب اگر انہی کی مزید تفصیل کو اس صورت کے ساتھ ریلیٹ کریں نا تو یہاں پر بھی کہا گیا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، وہاں بھی کہا گیا إِنَّ الصَّلَاةِ وَنُسُكِي، میری نماز میری قربانی اللہ ہی کے لیے، یہاں بھی یہی حکم دیا گیا کہ نماز کو یہاں مقدم اور پھر قربانی کو مؤخر رکھا گیا۔ اور مفسرین کیا کہتے ہیں کہ یہاں مراد کیا ہے، بعض روایت میں آتا ہے کہ نماز سے مراد جو 5 وقت کی فرض نماز ہے وہی مراد ہے، اور بعض کہتے ہیں نہیں، یہاں خاص عید کے کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے۔ اور اگین اگر ہم اس کو اسی سے ریلیٹ کریں تو میں تھوڑا سا ذکر کرنا چاہوں گی کہ تعارف میں ہم نے مکی اور مدنی کی بحث پڑھی تھی نا، تو اس آیت سے ہمیں کیا جو ہے وہ ویو جا رہا ہے کہ کیونکہ عید الاضحیٰ، عید الفطر منائی ہی مدینہ میں جانا شروع ہوئی ہجرت کے بعد، تو اس حوالے سے بھی یہ ایک رائے کی روشنی میں کہ مدنی سورہ ہے، یہ چیز ہمارے سامنے آتی ہے کہ مکہ میں کیونکہ جو نحر کرنے کا، اونٹ کو ذبح کرنے کے عمل کو نحر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ حکم مکہ میں تو نہیں تھا، تو اس حوالے سے مفسرین کہتے ہیں کہ اس آیت کے اگر ہم کانٹیکس کو دیکھیں تو بات کے سامنے آتی ہے کہ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے نماز پڑھتے رہیے اور قربانی کا اہتمام کرتے رہیے۔ تو روایات کی سمری یہ ہے کہ اس آیت میں جن 2 احکام کا ذکر ہے، ان دونوں پر عید الاضحیٰ کے دن عمل تو بہرحال ہوتا ہے، اور حکم یہی ہے کہ عید الاضحیٰ کے دن پہلے نماز پڑھی جائے اور پھر جانور کو قربان کیا جائے۔ اس کے بعد جو اگلی آیت ہے وہ ہے ان شانئک هو الابتر، یقیناً آپ کا دشمن ہی جڑ کٹا ہوگا، آپ کا دشمن ہی ہر خیر سے محروم ہوگا، آپ کا دشمن ہی بے نسلہ ہوگا۔ اب اس چیز کو ذرا خوب سمجھ لیجئے، یہ ابتر لفظ کے بہت سی تفاسیر میں نے اس سے ریلیونٹ سرچ آؤٹ کی، ریڈ آؤٹ کی، اور جو گرامر کے اعتبار سے بھی اس لفظ کی تحقیقات جس حد تک میرے سے ممکن ہوا میں نے کی، اور پھر یہ کہ عرب محاورے میں اس لفظ کا استعمال کس طرح سے کیا کرتے تھے، تو بہرحال اس کی سمری آپ کے سامنے میں نے ایز سچ جو ہے وہ سم اپ کر کے پیش کر دی ہے۔ اس کو ریڈ آؤٹ کریں، ساتھ ساتھ سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ ذکر ہوا ان شانئک، بے شک آپ کا دشمن هو الابتر، وہی ابتر ہے۔ اس حوالے سے یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں تھے اور حضرت خدیجہ سے آپ کی جو اولاد تھی، حضرت خدیجہ کے بطن سے پیدا ہونے والی جو اولاد تھی، ان میں سب سے
پہلے قاسم تھے، پھر زینب، پھر عبداللہ، پھر ام کلثوم، پھر فاطمہ اور پھر رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ پہلے حضرت قاسم کا انتقال ہوا اور پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا۔ اور یاد رہے طیب اور طاہر یہ حضرت عبداللہ کے لقب تھے، اور اللہ رب العالمین نے یہ دو بیٹے آپ کو عطا کیے، اور پھر ان دونوں کو اللہ رب العالمین نے اپنے پاس واپس لے لیا۔ اس پر مشرکین نے بہت خوشیاں منائیں اور بڑی خوشی خوشی کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں فرزند جو ہیں وہ فوت ہو گئے ہیں، اور باقی اولاد میں آپ کی بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، لہٰذا جو کچھ بھی ہے یہ ابھی یہ دنیاوی زندگی تک ہی ہے، اور آپ کے بعد نہ تو آپ کی نسل آگے چلے گی اور نہ ہی کوئی آپ کا نام لیوا ہوگا معاذ اللہ۔ اس حوالے سے وہ بہت تانا کشی کیا کرتے تھے اور بڑی خوشیاں مناتے تھے۔ تو پھر اس آیت میں جب اس آیت کا نزول ہوا تو کیا بتایا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لوگوں کو بتا دیجئے کہ آپ کا نام اور ذکر تو ہم بلند کریں گے ہی، اور اس سے پہلے سورہ الم نشرح میں ہم پڑھ کے آ چکے ہیں، اور جس کی وجہ سے آپ کے نام لیوا بھی عربوں میں ہوں گے اور یہ پھیلیں گے، یہ بڑھیں گے، اور آپ کے دشمن واقعی ابتر ہوں گے جن کا کوئی نام لیوا بھی نہیں ہوگا۔ اور اب یہ ابتر لفظ ہے کیا؟ ابتر کی تشریحات میں سب سے ٹاپ آف دی لسٹ یہ ہے کہ اس سے مراد ہے کسی چیز کو کاٹ دینا، کسی چیز کو منقطع کر دینا۔ یہ لفظ باترا سے ہے۔ اہل عرب دم کٹے جانور کو بھی ابتر کہا کرتے، اور عام الفاظ میں ایسا آدمی مراد لیا جاتا ہے اسے جس کی کوئی نرینہ اولاد نہ ہو، جس کی نسل آگے چلنے کا امکان نہ ہو۔ تو جب مشرکین نے طنز، طعنہ، مزاح اور ان تمام چیزوں کا نشانہ بنانے کی کوشش کی اور معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح کے القابات سے پکارنا چاہا، تو پھر قرآن کے ذریعے جو ہے وہ ان پر وعید نازل ہوئی اور ان کو بھرپور طریقے سے جواب دیا گیا، اور کریم میں رب العالمین کی طرف سے جواب نازل ہوا۔ اب بات یہ آتی ہے کہ کیا آپ کے جو دشمن تھے وہ واقعی ہی بے اولاد رہ گئے تھے؟ اگر یہاں صرف بے اولادی ہی مراد ہے، یعنی ابو جہل، ابو لہب، عاص بن وائل، عقبہ بن ابی معیط وغیرہ، اب یہ ٹاپ آف دی لسٹ تھے مکہ میں جو کہ آپ کی دشمنی میں جو ہے وہ پیش رہتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب اس حوالے سے ذرا خوب سمجھ لیں کہ الابتر سے مراد صرف اور صرف جسمانی بے اولادی نہیں ہے، بلکہ نام، عزت، اثر اور یاد تک کا مٹ جانا بھی شامل ہے۔ یہ سب دشمن جو ہیں وہ وقتی طور پر اولاد تو رکھتے تھے، لیکن پھر ہوا کیا؟ یا تو ان کی اولاد دار اسلام میں داخل ہو گئی، یا ان کی اپنی کافل نسل جو ہے وہ ختم ہو گئی، اور تاریخ میں صرف وہ نام باقی ہیں جو برے ذکر کے ساتھ لیے جاتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پوری دنیا میں موجود ہے۔ اور میں کہتی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہے۔ اس کی بہت بڑی دلیل ہے کہ رب العالمین نے آپ کو نرینہ اولاد عطا کی اور پھر وہ واپس لے لی، کیونکہ ایسا نہ ہوتا کہ عرب لوگوں میں سے کچھ جہالا رسول اللہ کی رحلت کے بعد یہ دعویٰ کرتے کہ بھئی ان کی اولاد میں سے یہ فلاں نبی ہے، یا ان کی اولاد میں ایسا نہ ہوتا تو ان کی اولاد کی اولاد میں کوئی نبوت کا دعویٰ ان کی طرف سے یعنی ان کے ساتھ منسوب کر دیتا کہ ہم اس کو نبی ماننے کو تیار ہیں کیونکہ یہ رسول اللہ کی نسل سے۔ لہٰذا اللہ رب العالمین نے کیونکہ ختم نبوت کا اہتمام کرنا تھا، لہٰذا آپ سے نرینہ اولاد کو واپس لے لیا۔ وہ دینے پر بھی قادر ہے اور اس نے واپس لے لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے اس فیصلے، اس مشیت پر راضی تھے۔ یہاں آج کے سبق کا اختتام ہوتا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالقرآن والذکر الحکیم، آمین بجاہ نبی امین۔ تو یہاں پر آج کے سبق کا اختتام ہوتا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالقرآن والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔